کفر اور اس کی قسمیں۔ آج انشاءاللہ ہم الایمان والتزکیہ میں پڑھیں گے پہلے لیکچر میں الکفر و انواعہ، یعنی کفر اور اس کے اقسام۔ اور اس درس کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم یہ سیکھ لے کہ کفر کا مفہوم کیا ہے اور کفر کے اقسام کیا ہے اور کفر اکبر اور کفر اصغر کے دلائل کیا ہے، اور اسی طرح کفر اصغر اور کفر اکبر کے مثال پیش کرنا، اور ایک طالب علم اور ایک مسلمان کو کفر کی خطرناکی کا پتہ چل جائے۔ تو آئیے ہم کفر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دے، صرف یہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر کی مختلف اقسام و انواع ہیں جو ہم اس درس میں پڑھیں گے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ جو ایمان کی اصل کو نیست و نابود کر دیتا ہے، یا پھر ایمان کے جو کمال درجے میں کمی و بیشی لاتا ہے۔ اگر وہ عمل یا قول یا اعتقاد ایمان کی اصل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے، کفر اکبر کی۔ اور اگر وہ کمال ایمان میں نقص اور زیادتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کفر اصغر ہے۔ اور کفر اکبر کے اقسام، مثلا ایک تو ہو گیا کفر نفاق، کفر الاعراض، کفر التکذیب، کفر الشک، کفر السب والاستہزاء، کفر الاباء والاستکبار، یعنی نفاق کی تکفیر اور گالی گلوچ، اللہ کو استغفر اللہ یا اللہ کے رسول کی استہزاء میں مذاق اڑانا، اور اسی طرح جھٹلانا، اور اسی طرح تکبرانہ انکار، اور اسی طرح شک پیدا کرنا، یہ ساری کفر اکبر کی علامات ہیں، اور اس کی تفصیلات ابھی آپ کو پیش کی جائے گی۔ اور کفر تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ کفر تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنا، یا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ باطل لے کے آئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کتنے وہ ظالم ہے جو اللہ کے اوپر یہ جھوٹ گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا پھر جو رسول لے کے آتے تو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور دوسری قسم ہے کفر الاباء والاستکبار، یعنی متکبرانہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے انکار کرنا، اور وہ شریعت کا انکار کر کے یا پھر شریعت کو ٹھکرا کے یا شریعت میں شک پیدا کر کے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، رواہ مسلم، یعنی اللہ کی گواہی دے کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور جو شخص یہ دونوں یقین کے ساتھ کہے بغیر شک کے وہ بے شک جنت میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا جو شک کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جو انواع الکفر میں سے ہے کفر نفاق۔ کفر نفاق کیا ہے؟ جس کو بولتے ہیں نفاق اعتقادی، یعنی بندہ دکھلاتا تو اسلام کا دکھاوا کرتا ہے لیکن حقیقت میں اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ اور اسی کے متعلق منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں آیت نمبر 3 میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، تو وہ نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح ایک ہے کفر السب والاستہزاء، مذاق اڑا کے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یعنی جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو تو وہ کہیں گے ہم تو مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ كُنَّا نَلْعَبُ وَنَلْهُ، بلکہ ہم ایک کھیل کود رہے تھے اور مذاق ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اعتذار پیش مت کرو کیونکہ تم اب ایمان کے بعد حالت کفر میں داخل ہو چکے ہو۔
اب کفر اکبر کے آثار کیا ہیں؟ وٹ از دا ریزلٹ آف کفر؟ کفر کے ریزلٹس کیا ہیں؟ تو مرتکب الکفر جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے، دوسرا اس سے محبت نہیں ہوتی بلکہ اس سے بغض رکھنا چاہیے، تیسرا وہ وراثت نہیں پائے گا، چوتھا نہ اس کے جو اقربا ہے اس سے وراثت پائیں گے، اور اس کے بیوی کے مابین ان کے بیچ میں علیحدگی اختیار کی جائے گی، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ نہ مسلمانوں کے مقابر میں دفن کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن کفر اکبر کے کیا آثار ہیں؟ اس کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے بعد کفر میں چلے جاتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کفر اکبر سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں جو بات ہے، کفر اکبر کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم میں بہت بہت خطرناک آگ ہے، لا يقضى علیہم، اور ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، فیموتوا فیہا، کہ وہ اس میں مر جائیں، جہنم میں نہیں بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والی عذاب ہوگی، اللہ بچائے۔ اب آتے ہیں کفر اصغر۔ کفر اصغر کا کیا مطلب ہے؟ جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کفر دون کفر، یعنی وہ اصل کفر اکبر نہیں ہے۔ کفر اصغر یہ ہے کہ وہ کمال درجے کے ایمان پہ ایک مار مارتی ہے اور کمال درجے کو کم کر دیتی ہے، جیسے کہ یعنی اس کے مثلا مختلف انواع ہے، اور یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، نہ کہ بندہ اس سے ایمان سے یا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بندہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر اصغر میں سے ہے، کفر اکبر میں سے نہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے یہ فسوق میں سے، گناہوں میں سے ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اب اس کے اوپر کفر اکبر مراد نہیں ہے، ادھر مراد ہے کفر اصغر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو گروہ جو مومنوں میں سے ہے آپس میں لڑے، تو ادھر یہ تو نہیں کہا من الذین کفروا، یہ کہا من الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے قتال سے آدمی کفر نہیں ہو جاتا، کافر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ کفر اصغر ہے، جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اسی طرح کفر اصغر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ معاف کرے کوئی فوتگی ہو جائے تو انسان یعنی ایک انداز میں جاہلیہ کے جو زمانے میں اپنایا جاتا تھا کہ چیخنا چلانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا اور پاگل پنی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کفر کے اثرات ہیں، الطعن فی النسب، لوگوں کے نسب نامے میں طعن کرنا اور ان میں کلام کرنا، ان کی یعنی نسب پہ حرف اٹھانا، اور دوسری النیاحۃ علی المیت، جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر بہت ہی غلط انداز میں چیخنا چلانا اور اللہ کو کوسنا۔ اور اسی طرح کفر اصغر میں سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کی طرف نہیں بلکہ غیر حقیقی باپ کی طرف نسبت کرے، یعنی مثلا وہ بیٹا ہے محمد کا لیکن لوگوں کے سامنے نسبت کرتا ہے احمد کی طرف، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر پیش کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِن رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف نسبت نہیں کرتا بلکہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ادھر مقصود کفر اصغر ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کفر اصغر انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا اور اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کفر
سے بچائے، چاہے وہ کفر اکبر ہو، کفر اصغر ہو، نفاق باطنی، نفاق اعتقادی، سب سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔